السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں آج جمعہ 10 جون سے فرانس سعودی بڑی مشقوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تجربات کے تبادلے، تعاون اور یکجہتی پالیسی کے تحت مشقیں کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی افواج سال بھر کسی نہ کسی دوست اور برادران ملک کے ساتھ عسکری مشقوں کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ مشقوں کا مقصد حربی استعداد اور فیلڈ تجربات میں اضافہ، مشقوں میں شامل فریقوں کے درمیان عسکری تصورات اور اصطلاحات میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ خلیجی تعاون کونسل GCC ممالک میں سکونت پذیر غیر ملکیوں کو بھی سیاحتی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ 2030 تک سیاحت سے سالانہ $200 ارب سے زیادہ کی آمدنی حاصل کرنے کی ہدف مقرر کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر سیاحت الخطیب نے توجہ دلائی کہ قومی پروگرام کے مطابق 2030 تک مملکت کی مجموعی قومی پیداوار میں سیاحت کا حصہ 10% تک مقرر کیا گیا ہے۔ الخطیب نے CNBC عربک سروس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیر و سیاحت کے شعبے کو چلانے کے سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر کی حیثیت انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ 40% تک سمٹ گیا تھا۔ گزشتہ سال بیرون مملکت سے آنے والے سیاحوں کی تعداد کورونا وبا کی وجہ سے 50 لاکھ رہ گئی تھی۔ الخطیب نے کہا کہ GCC ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی سیاحتی ویزے جاری ہوں گے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ اس سال مدینہ منورہ ریجن میں موسم گرما کی شروعات سے انتہائی درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ کی حد عبور کر گیا ہے۔ مدینہ منورہ ریجن میں وادی الفرا کمشنری واحد علاقہ ہے جہاں موسم گرما کے آغاز سے درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بڑھا ہوا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا کہ جمعے کو وادی الفرا کمشنری میں سائے میں چیک کیا گیا درجہ حرارت 51.1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قومی مرکز نے اس سے قبل بیان میں کہا تھا کہ مدینہ منورہ ریجن اور مشرقی ریجن میں اس سال انتہائی درجہ حرارت غیر معمولی ہوگا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ریجنز میں کورونا کے 932 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب تک وائرس سے مجموعی طور پر متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,76,137 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری اعداد و شمار کے مطابق آج یعنی جمعے کو 2 افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک اموات کی کل تعداد 9,166 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں سیکریٹری صحت عامہ ڈاکٹر ہانی عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی عرب میں 90% لوگوں نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق عبدالعزیز نے کہا کہ 2021 کے دوران طبی مشاورت کرنے والوں کی تعداد 11 ملین تک پہنچ گئی، جبکہ 2019 میں ان کی تعداد 3 ملین تھی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ تتمن کلینکس سے 50 لاکھ سے زیادہ افراد نے رجوع کیا۔ مملکت بھر میں 239 کلینکس قائم ہیں۔ 65 ملین سے زیادہ کورونا ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہے۔ قطر فورسز نے جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ ترکی کے اناطولیہ شپ یارڈ کی طرف سے تعمیر کیا گیا مسلح تربیتی بحری جہاز الشمال قطر پہنچ گیا ہے۔ قطر وزارت دفاع کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق بحری جہاز کے دارالحکومت دوحہ پہنچنے پر قطر افواج کے سربراہ سالم النبید کی شرکت سے استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تربیتی بحری جہاز کے حصوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اناطولیہ شپ یارڈ کے تیار کردہ تربیتی بحری جہاز الشمال کو ماہ فروری میں ترکی میں وزیر دفاع آخار اور قطر کے وزیر دفاع خالد بن محمد العطیہ کی شرکت سے منعقدہ تقریب میں قطر بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ قطر بحریہ نے مارچ 2018 میں 4 تربیتی بحری جہازوں کی تعمیر کے لیے اناطولیہ شپ یارڈ کے ساتھ 3 سمجھوتے کیے تھے۔ ترکی نے 2021 میں پہلا تربیتی بحری جہاز الدوحہ قطر کے حوالے کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہم روس پر پابندیاں لگانا اور یوکرین کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق جو بائیڈن اور ٹروڈو نے لاس اینجلس میں منعقدہ 90 امریکی ممالک سربراہ اجلاس کے دائرہ کار میں 2 طرفہ ملاقات کی۔ مذاکرات میں علاقائی تعاون، کورونا وائرس وبا، ہجرت اور غذائی تحفظ جیسے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے دونوں سربراہان نے روس پر پابندیاں جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ 15 جون سے 15 سپٹمبر 2022 تک دوپہر 12:30 بجے سے سپہر 3 بجے تک کھلے مقامات پر دھوپ میں کسی بھی کارکن سے ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی، اس پر پابندی ہے۔ الامارات العیوم کے مطابق ڈپٹی سیکریٹری محسن
نستی نے کہا کہ عمارت میں دوپہر کے وقت کھلے مقامات پر دھوپ میں ڈیوٹی پر پابندی کا سلسلہ 17 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندی انسانی بنیادوں پر ہے۔ موسم گرما میں سخت درجہ حرارت کے باعث کارکنان کے لیے کھلے مقامات پر دھوپ میں کام کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی علالت کے حوالے سے ان کے خاندان نے ایک پیغام میں آسانیوں کی دعا کی درخواست کی ہے۔ جمعے کو پرویز مشرف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کے اہل خانہ کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا، جس میں اس خبر کی تردید کی گئی کہ سابق فوجی صدر وینٹیلیٹر پر ہیں۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ کے مطابق سابق صدر گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران طبی پیچیدگیوں کے باعث ہسپتال میں زیر علاج رہے ہیں۔ اہل خانہ کے جاری کیے گئے بیان کے مطابق پرویز مشرف مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، جہاں ان کی صحت یابی ممکن نہیں اور ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ سابق صدر کی آسانی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پرویز مشرف گزشتہ کافی عرصے سے علیل ہے اور دبئی میں قیام پذیر ہونے کے دوران وہاں کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جمعے کے روز ان کے انتقال کی افواہیں گشت کرنے لگی تھی، جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ بھارتی حکام کے اسلام مخالف بیانات پر پاکستان بھر میں آج جمعے کو احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان بھر کے متعدد شہروں میں کثیر تعداد میں مظاہرین نے بھارت کے حزب اقتدار پارٹی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے پاکستان حکومت سے بھارت کا ہائی کمیشن دفتر بند کرنے اور بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومتی سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالیں گے۔ حکومتی سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے اس اتفاق کا اظہار سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں شرکت کے موقع پر کیا۔